قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على الحبیب صلی اللہ علی محمد. مغرب کے نماز کی نیت کر لیجئے کہ حدیث پاک میں کہ جو نماز کے انتظار میں ہے وہ ایسا ہے جیسا نماز میں. اور دوسرے جو اس ٹائم ہے آگے آگے مہربانی کر کے پیچھے چلے جائیں. صفیں جب مرتب ہوں گی تو تکلیف ہوگی, آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. یا آپ بیچ میں آئیں گے صف خراب ہوگی, ٹیڑھی ہو جائے گی اور اس میں دوسروں کی دل آزاری اور تکلیف ہو سکتی ہے. نمازوں کے اوقات میں آگے نہ آیا کریں. بعض اس طرح کیبن کے قریب آنے کے لیے یہ بھی صفیں اپنی چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ان کی جگہ تو گئی, اب وہاں جا کے لڑیں گے کہ میری جگہ تھی, میں تو آگے گیا تھا سننے کے لیے, تو یہ چلے گا نہیں. اب بھی کہیں اچھی جگہ لے لیں ورنہ اور رش بڑھ جائے گا, آپ کو تکلیف ہوگی. جو بھی آگے آ گئے بغیر صف کے بیٹھے ہوئے تو وہ مہربانی کر کے اٹھ جائیں. مجھے پتہ ہے, دیکھا میں نے, تو اس لیے میں ہمدردی ہی سمجھے اس کو کہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھر بہت پیچھے جانا پڑے گا. تو اب بھی کہیں نہ کہیں اچھی جگہ مل جائے گی. مسجد میں ہر جگہ اچھی ہے لیکن آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے سمجھو گے صفیں درست ہونا واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہارون رشید کا دربار تھا. ایک شخص نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی اجازت مانگی, اجازت دے دی گئی. اس نے دربار کے بیچوں بیچ ایک سوئی گاڑی, نڈل, اور سوئی گاڑی اور پھر تھوڑا فاصلے پر چلا گیا اور اپنے ہاتھ میں چند سوئیاں لیں. اب سارا دربار میں وہ حیرت ہے, دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اس نے دور سے نشانہ لیا اور سوئی کو جیسے ہی پھینکتا ہے وہ, تو سوئی اس جو گڑی ہوئی سوئی تھی اس کے سوراخ ہول سے باہر نکل گئی. اس کو ناکا کہتے ہیں نا, اسے باہر نکل گئی. لوگوں کی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا نشانے باز ہے. اس طرح اس نے 10 سوئیاں پھینکی اور ایک ایک کر کے ساری کے ساری باہر نکل گئی. اس نے دکھایا کہ مجھے یہ آتا ہے اور میں اتنا ماہر ہوں, اتنا مجھے فن آتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہارون رشید نے جب یہ سارا دیکھا تو کہا کہ اس کو 10 دینار تحفے میں دو اور اس کو 10 کوڑے مارو. سب کو حیرت ہوئی کہ اتنا زبردست اس نے اپنا ہنر و فن دکھایا, اتنی مہارت دکھائی. ایسی اسکل, لوگ تو ایسی اسکلوں کے لیے محنت کرتے ہیں. تو آپ انعام دینا تو سمجھ میں آیا, لیکن یہ کوڑے کیوں؟ کہ اس کی جو مہارت تھی اسی پر میں اس کو انعام دے رہا ہوں. اور کوڑے اس لیے کہ اتنی صلاحیت تھی اس میں, تو اس کو اس کے فضول کام میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا بھی وقت برباد کیا, ہمارا بھی وقت برباد کیا. جو کچھ اس نے کیا ہے نہ اس کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. یہ بات وقت کی اہمیت کے چیپٹر میں لکھی گئی ہے. جو ہم ایک سبجیکٹ کو آج کل بڑا ہم اس کو لیتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ, اور اپنے اسکل اور اپنے ہنر کو بڑھانا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ان کاموں میں مصروف ہے جن کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. وہ اپنے فن کو اور اپنے ہنر کو بڑھانے میں, آپ دیکھتے ہوں گے یہ آج کل ہمارے نوجوان ون ویلنگ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ سیکھ رہے ہیں, مطلب کہ یہ کہ ون ویلنگ کرنی ہے, سڑکوں پر موٹر سائیکل ایک ٹائر پر چلانی ہے اور یوں 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 کرنا ہے. اور پھر اس کی ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ کس بری طرح وہ کس درخت سے ٹکرا گیا, کسی ٹرک سے ٹکرا گیا, کسی گاڑی سے ٹکرا گیا. اب یہ عجیب و غریب قسم کے انہوں نے حرکتیں بیچاروں نے پالی ہوئی ہیں.
اور اس طرح ون ویلنگ کرنے کا ان کو جذبہ ہے. ایسے ہی پتہ نہیں کتنی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بس آتا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو اس فن کا نہ انہیں دنیاوی کو فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ, کوئی ایسی خاص سہولت خاص فائدہ انہیں ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے ہزار قسم کے ہنر بھی ہیں, فن بھی ہیں. روزگار کے لیے ہنر ہے, روزگار کے لیے فن ہے, علم دین کے تعلق سے ہے. مگر اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر ہونی چاہیے, وقت کا احساس ہونا چاہیے. وہ تفسیر میں لکھا ہے نا کہ ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور برف بیچتے بیچتے کہہ رہا تھا اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے, اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. تو بزرگ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر اس سے سیکھی ہے کہ زمانے کی اور وقت کی جو قدر ہے وہ کہ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص برف لے کر مارکیٹ میں آیا ہے اور برف بک نہیں رہی ہے تو برف پگھل رہی ہے. جب برف پگھلے گی تو اس کا سرمایہ پگھلے گا. اس کو جتنی کی برف ساری بیچنی تھی اس کی تو بکے گی نہیں کیونکہ کتنی تو پگھل گئی. تو یہ جو آئس سیل ہوتی ہے برف, یہ اپنی پوری کاسٹ رکھتی ہے جب آپ اس کو بناتے ہیں تو, اور پھر اس کے مطابق پروفٹ رکھ کے اس کو بیچنا ہوتا ہے. جس طرح اس کو برف کے پگھلنے کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ برف نہیں پگھل رہی ہے, میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو انسان کا وقت اس کا راس المال ہے, اس کا کیپٹل ہے, جس کی اکثر کہہ سکتے ہیں کہ لوگ قدر نہیں کرتے. اب آپ بتائیے کہ بالکل بیکار قسم کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپے مارنا اور ان کو جا کر بولو بھائی گھر نہیں جانا, کیا کوئی کام ہی نہیں ہے, کیوں گھر جائیں؟ اچھا آپ سو گئے, اٹھاؤ تو بھائی اٹھ جاؤ, کیا اٹھ کے کرے گا, کام ہی نہیں ہے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا یوز لیس کر دیا اور اتنا مطلب کہ غیر اہمیت ہی نہیں ہے نا زندگی کی, کہ اتنی دیر میں بیٹھ کے پتہ نہیں ہم کیا کر چکے ہوتے. میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ارشادات رکھتا ہوں بزرگوں کے, اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں وقت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا اور بزرگوں کی سوچ کا بھی پتہ چلے گا. یہ وقت کے جو قدردان تھے, کتاب میں لکھا تھا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہے. 1000 کتابیں لکھنے کے لیے وقت کتنا چاہیے, اور اس وقت کتاب لکھنا کو بہت زیادہ آسان نہ تھا. جیسے آج تو کمپوزنگ بھی ہے نا, اور قلم بھی وہ نہیں ہے جیسے پہلے کے قلم تو اس کی تو مطلب چھیلے جاتے تھے قلم. تو اس وقت 1000 کتابیں لکھنا. اسی طرح ابن جریر نے اپنی زندگی میں 3,58,000 پیجز لکھے, 3,58,000. اور باقلانی, علامہ باقلانی علیہ رحمہ نے صرف ایک فتنے کے رد میں 70,000 پیجز لکھے. تو یہ جب لکھنے کے لیے کوئی بیٹھے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ لکھنے میں کتنا ٹائم چاہیے اور کتنی یکسوئی چاہیے اور کتنے فضول اور غلط قسم کے کاموں سے باہر نکلنا پڑتا ہے. حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد صاحب کے پاس آ کر اگر کوئی شخص لمبی بات کرتا تو فرماتے جلدی کرو, تم نے ایک زمانہ ضائع کر دیا. اور ہم بیٹھتے ہی لمبی باتیں کرنے کے لیے, اور سناؤ کیا کر رہے ہو, آؤ نا تھوڑا گپ شپ لگاتے ہیں. گپ شپ کو تو جیسے عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے, جس کو دیکھو گپ شپ لگا دے, جس کو دیکھو گپ شپ لگا دے. بھیا کوئی اللہ کا نام لو, کوئی ذکر و اذکار کرو, کوئی قرآن پڑھ لو, کوئی عبادت کر لو, یا کوئی دنیاوی ایسا کام ہو جس سے آپ کو دنیاوی فائدہ وہ کر لو. حدیث پاک میں انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. لا یعنی کام, فضول کام, یعنی جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, اس کو چھوڑ دے. اب جو میں نے آپ کو چند باتیں بیان کی ہیں,
اب اس میں صرف سننے سے ہمارے اندر فرق نہیں پڑے گا کہ بھائی سن لیا، ہاں یار بات تو صحیح ہے، اس کا طریقہ بھی لکھا ہے کچھ جگہوں پر. ہم بیٹھ کر غور کریں کہ میں پورے دن میں کتنے کام ایسے ہیں جن کو چھوڑ سکتا ہوں، جن کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. موبائل لے لیں، چلے سب سے سر فہرست یہی موبائل ہی ہے کہ میں نے آج کے دن میں موبائل پر اتنا وقت، اگر آپ کے پاس موبائل کا سافٹ ویئر موجود ہے تو موبائل خود ہی بتا دے گا کہ آپ کا ٹائم، آپ کا اسکرین ٹائم کیا تھا. موبائل میں سافٹ ویئر یہ موجود ہوتا ہے، وہ خود ہی بتا دے گا آپ کا اسکرین ٹائم کیا تھا، آپ نے کس کس کو کتنا ٹائم دیا، واٹس اپ کتنا دیکھا، سوشل پلیٹ فارم پر آپ کتنے گئے، کام کی باتیں کتنی تھیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں، یہ سب آپ غور کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ موبائل کے ذریعے میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے اس کو ایک جگہ لکھ لیں کہ بھائی یہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ میں نے موبائل پہ ضائع کر دیا. 2 گھنٹے کی کوئی اوقات ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے سگنل پر کون کھڑا رہتا؟ جو سگنل پر کھڑے رہتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سگنل ہمارے یہاں جو ڈیجیٹل سگنل لگے ہوئے ہیں تقریباً 120 سیکنڈ کا ایک سگنل ہے. ایک سگنل کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن میں 120 سیکنڈ کے سگنل کی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. آپ کھڑے رہے، 120 سیکنڈ کا سگنل ہوا. آپ بتائیے اس سگنل پر 120 سیکنڈ کھڑا ہونا کتنا بھاری پڑتا ہے. نکلتا ہی نہیں ہے ٹائم. موٹر سائیکل ہو تو جلدی جلدی آگے بڑھو، جلدی جلدی آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. ارے بھیا ختم ہی نہیں ہو رہا 120 سیکنڈ. اگر آپ نے سیکنڈ کی قدر دیکھی تو سگنل پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، وقت ہی نہیں نکل رہا ہوتا. ارے یار اتنا بڑا کوئی سگنل ہوتا ہے. ارے 120 سیکنڈ کیا؟ 120 سیکنڈ کا مطلب کیا؟ وہ 2 منٹ. 120 سیکنڈ کا مطلب 2 منٹ ہوا. 2 منٹ تو کیا آدمی 10 گھنٹے یوں ہی نکال دیتا ہے یار. لیکن وہاں آپ کو سیکنڈ کے ساتھ اپنے وقت کی قدر ہوتی ہے کہ جب یہ سیکنڈ ہوتے ہوئے گزر ہی نہیں رہا تھا وقت، اور لوگ سگنل توڑ دیتے ہیں. اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اتنی دیر کون کھڑا رہے گا. 2 منٹ کی تو بات تھی، 120 سیکنڈ. سگنل توڑنا ہی نہیں چاہیے، سگنل توڑنا نہیں چاہیے. مگر میں آپ کو صرف اس سیکنڈز کی ایک امپورٹنس بتانے کے لیے، چونکہ جنرلی طور پر کئی لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یار بات تو ہے، سیکنڈز کی اہمیت تو ہے، اور ہم یہ سیکنڈ نہیں، ہم تو ملتے نہیں، ہم تو گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. تو موبائل ایک ہو گیا. پھر ایک وقت جہاں ہم ضائع کرتے ہیں وہ اٹھنے کا وقت ہے کہ جب اٹھتے ہیں نا، اٹھتے اٹھتے ہی آدھا پونا گھنٹہ نکال دیتے ہیں. اٹھ رہا ہوں، ایک بار گھنٹی بجی، پھر اس کو اسٹاپ کیا، سنوز لگا دیتے ہیں کہ 10 منٹ کے بعد پھر بجے گی، 15 منٹ کے بعد پھر بجے گی. ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے سیٹ کیا ہوتا ہے. پھر بجی، اب تو اٹھ جا. پھر اس کو تسلی دیتے ہیں موبائل کو کہ ابھی تھوڑی دیر آرام کر، میرے کو بھی آرام کرنے دے. پھر 10-12 منٹ کے بعد پھر موبائل آپ کو بولتا ہے بھائی اب تو اٹھ جا. 2-2, 4-4, 6-6 راؤنڈ کھیلنے کے بعد پھر بندہ اٹھتا ہے. اب یہ 1 گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں نہ خوش ہویا ہے نہ اٹھا ہے، کروٹیں بدلتا رہا. اب یہ جو وقت نکلا، یہ کیا نکلا؟ اسی طرح ٹیلی ویژن پر اسکرین ٹائم، یہ دیکھے. اللہ کرے مدنی چینل والی زندگی بن جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. اچھا اب کہیں گئے کھانے کے لیے، اب بیٹھے کھانے کے لیے تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہو وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلا. ارے بھائی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو وقت نکل گیا آپ کا اتنا سارا. تو کھانا کتنی دیر میں کھانا ہے، فلاں کام کتنی دیر میں کرنا ہے، فلاں کام کتنی دیر میں کرنا ہے، یہ ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. اس کا اصول یہ ہے، ہر وقت کے لیے ایک کام ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہے. ہر وقت کے لیے ایک کام ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت ہے. علامہ شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم استاد صاحب کے ساتھ جب پڑھتے تھے تو استاد صاحب ہمارے جب پڑھاتے جب کتاب میں کوئی بات درست کرنی ہوتی تو بہت تھوڑا سا وقت ہوتا تھا درست کرنے کے لیے، عبارت درست کرنے. مگر اس تھوڑے سے وقت میں ہم ہمارے استاد صاحب کی آواز سنتے تھے، اللہ 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 اللہ. یعنی وہ تھوڑے سے وقت کو بھی اللہ پاک کے ذکر میں گزارا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اعتکاف کی نیت کر لیجئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے آب پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو آپ کر لیجئے. افطار کا وقت تو افطار کر لیجئے. مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے جمعے کے دن نماز عصر ادا کی پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود شریف پڑھا: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 برس گناہ بخشے جاتے اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 19واں روزہ عصر کی نماز کے بعد عاشقان رمضان اور معتکفین جمع ہیں. عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرما دیں کہ واٹس ایپ میں سلام کا جواب دینا کب ضروری ہے؟ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گروپ چیٹ میں بھی سلام کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی نیچے کوئی بات کر دی جاتی ہے، جیسے کوئی بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے. تو یہ ارشاد فرما دیں کیا اس کا بھی جواب دینا ضروری ہوگا؟ واٹس ایپ میں سلام سے ملاقات مفہوم ہوتی ہو، جیسے کہ میں نے طبیعت پوچھی. ہیں مثالیں میرے پاس اس وقت ذہن سے نکل گئی ہیں، لکھی ہیں میں نے مثالیں کہ کب یعنی کہ جواب دینا واجب ہوگا اور کب نہیں ہوگا. تو جیسے یہ جو 2-3 باتیں بتائی نا، بلڈ ڈونیشن کے لیے اعلان کیا، یا جیسے کہ بیان کرنے کے لیے جو بعض اوقات وہ کلپ بناتے ہیں اپنا، یا اس طرح وہ سلام کرتے ہیں ناظرین السلام علیکم، ان کے جواب واجب نہیں ہوتے کیونکہ یہاں یہ ملاقات مقصود نہیں ہوتی. اس طرح جیسے فزیکلی بھی سوال کرنے کے لیے آیا کوئی عالم سے، تو عالم پر جواب واجب نہیں ہوگا جب سلام کرے گا، یہ کہ یہ ملنے نہیں آیا، سلام کرنے، یہ سوال کرنے آیا. اب ضمن اس سے سلام کیا، اچھا کیا، جواب دینا چاہیے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے. نہ دیا تو گناہ گار نہیں ہے کہ واجب نہیں ہے اس پر، اور دے دینا چاہیے، ورنہ لوگ بدگمانی کریں گے کہ مولانا جواب ہی نہیں دیتا. یہ بدزن ہوں گے لوگ ان کے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے. تو ان کو گناہ سے بچانے کے لیے بھی جواب دینا چاہیے. تو اسی طرح کوئی بیکاری آیا تو سلام کیا تو اس کے بھی جواب واجب نہیں ہے. اور بھی بعض لوگ کسی کام کے لیے آتے ہیں، ذرا وہ دے دینا، یہ رکھ دینا، اس کا کیا ہوا تو کر کے یہ اس طرح آتے جاتے ہیں. تو یہ سلام تحیت نہیں کہلاتا، ملاقات کا سلام، سلام تحیت بنے تو یہ بھی، اس پر بھی جواب واجب نہیں ہوتا.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज है कि मेरे चचा हैं, उनका एक गुर्दा है, एक गुर्दा खराब हो गया था, वो डॉक्टर ने निकाल दिया है। एक बार उन्होंने रोजा रखा तो उनको शदीद दर्द पड़ा उस साइड में, अब वो रोजा नहीं रखते, शरई रहनुमाई फरमाए, रोजा रखें या उसके बदले में फिदिया दें। अल्लाह करीम आपके चचा जान को शिफा कुल्ली अता फरमाए, रहमत की नज़र करे, सब्र अता फरमाए। इसमें यह कि ये अभी मतलब है, यानी ये बीमारी में ही आएगा गुर्दा। इसमें फिदिये का तो सिर्फ शेख फानी के लिए लिखा है कि ऐसा बूढ़ा कि बुढ़ापे की वजह से अभी ऐसा कमज़ोर हो गया कि रोज़ा रखने की ना अब ताकत है ना आइंदा ताकत आएगी। तो इस सूरत में एक रोज़े का फिदिया है उसके, फिर भी अगर ताकत कभी आ गई तो ये जो है ना फिदिया जो दिया था ये नफल सदका हो जाएगा। और अगर गर्मियों के बजाय सर्दियों में रोज़ा रख सकता है तो सर्दियों में रखना होगा उस बूढ़े शख्स को भी, तो फिर फिदिया नहीं देना है। तो यहाँ ये बीमार है, अल्लाह इनको शिफा दे कि अब इस बार जैसे कभी रोज़ा रखा तो गर्मी में रखा, नहीं रख पाया, हो सकता है सर्दी में रख ले, हो सकता है कि इसको ताकत मिल जाए, क्योंकि बीमार को ताकत मिलने का चांस ज़्यादा होता है, सेहत होती है। एक वैसे एक गुर्दे पर भी आदमी जिंदा रहता है, इसका मतलब एक गुर्दा फंक्शन करता है, तो इनको कमजोरी हो गई होगी, ये नया नया इनका ऑपरेशन हुआ होगा, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होगी, कोई भी सूरत बीमारी में होती है। तो हम ये कि उलमा ने इसका मतलब बीमार का लिखा नहीं है कि इसका कोई फिदिया होता है, कज़ा करने होंगे ये रोजे इनको। अल्लाह करीम ऐसी हिम्मत दे दे, ताकत दे दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत से ये सवाल है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आगे कुछ रख लेते हैं ताकि लोग आगे से गुजर सकें, तो हमें क्या चीज़ कितनी बड़ी रखनी चाहिए कि लोग आगे से गुजर सकें? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन वइय्याकुम। इसमें एक हाथ ऊंचा है, आधा गज तकरीबन, हाफ मीटर तकरीबन ऊंची चीज हो, और इन हाथ नापा जाता है बीच की उंगली के सिरे से लेकर कोनी तक, तो इतना ऊंचा हो सुथरा और उंगली की तरह मोटा हो, तो उसको मतलब ऐसी कोई चीज रख दी। अब और ज्यादा मोटा हो तो भी कोई कम से कम उंगली के बराबर मोटा हो, और इससे ज्यादा ऊंचा हो हाथ से तब भी सही है, तो उसके आगे से गुजरा जा सकता है। खाली लोग बाजू का पोटली रख देते हैं या किताब रख देते हैं, तो इससे मतलब आगे से गुजरना जायज नहीं हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सलीम रज़ा तारी अर्ज गुजार हूँ। मेरा प्यारे अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में ये सवाल अर्ज है कि अक्सर जहाँ पर दफ्तर होते हैं या कोई ऐसे कारोबारी मराकज़ होते हैं, वहाँ पर एक मस्जिद की भी तरकीब होती है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, आज़ान भी दी जाती है, क़िबात भी होती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दफ्तर को या उस कारोबार की जगह को वसी करना पड़ जाता है, तो वो उस जगह को जहाँ पर नमाज भी होती है, आज़ान भी होती है, उसको शहीद करके उसके बदले किसी और जगह पर मस्जिद तामीर करा कर दे देते हैं जो कि फैक्ट्री मालकान होते हैं। तो आया कि ऐसा करना कैसा कि उस जगह को शहीद करके किसी और जगह मस्जिद बनाकर दे देना, ये जायज़ है? इस मामले में रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। ये जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, ये आमतौर पर शायद जाए नमाज बनाते हैं, नमाज की जगह। तो अगर जाए नमाज है, मस्जिद की नियत नहीं की, तब तो उसको तब्दील करने में हर्ज नहीं है। अगर असल मालिक ने मस्जिद की नियत कर दी, लेकिन आम बोलचाल में मस्जिद ही बोलते हैं इसको, होती जाए नमाज है लेकिन बोलते हैं इसको मस्जिद है। ये खुद भी हो सकता है, इतना इल्म कहाँ होता होगा हर एक को, हाँ बोलते हैं मस्जिद है। लेकिन असल तो नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा मस्जिद जब इस जगह पर होती है तो उसको हैयत भी आमतौर पर मस्जिद की दे दी जाती है, वरना प्रेयर एरिया या नमाज पढ़ने की जगह वगैरह इस तरह का नाम आमतौर पे तो देते हैं। ये कोई अहले इल्म होगा वो देगा, बाकी ये इसी से मस्जिद बना लो,
को इतना पता ही नहीं होता होगा कि ये बाद में बेचना, तो जगह तब्दील करना, और कर भी देते होंगे मस्जिद कहकर। अब इसमें है थोड़ी पेचीदगी तो है। हुजूर उसने कहा यही कि यार जैसे फैक्ट्री वाले कहते हैं ना, हमें नमाज की जगह चाहिए, बोला इस जगह पर नमाज की जगह मस्जिद यहाँ बना लो। तो अब क्या ये कहने से वो जगह मस्जिद के लिए वक्फ हो जाएगी? जैसे मैं अभी लास्ट एक फैक्ट्री गया था कराची से बाहर डोनेशन के लिए, तो उन्होंने बाकायदा मुझे बताया कि हमने यहाँ मस्जिद बनाई है। अच्छा, वो वाकई पूरी की पूरी मस्जिद ही थी, जिसको हम मस्जिद कहते, जैसे बिल्कुल मस्जिद ही वाला निज़ाम था। लेकिन बाद औक़ात लोग फैक्ट्री के अंदर शेड बना देते हैं, कोई कमरा लगा देते हैं या कोई इस तरह लगा देते हैं, उसको ये नमाज की जगह के तौर पर कहते हैं। लेकिन आम आदमी इसका लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना, वो लफ्ज़ मस्जिद का इस्तेमाल करता है। क्या लफ्ज़ मस्जिद इस्तेमाल करने से वो मस्जिद हो जाएगी, वक्फ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये फिर बाड़े होते हैं, ये केटल फार्म होते हैं, ये मस्जिद बनाई है, इमाम भी रख लेते हैं, तो यहाँ थोड़ी पेचीदगी तो है, गौर कर लिया जाए। इंशाअल्लाह इसका जवाब अगर तय हो गया कोई तो बाद में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के चंद सवाल आते हैं। ख़वातीन जब कपड़े वगैरह धोती हैं तो साबुन या सरफ के छींटे पड़ जाते हैं, क्या इन कपड़ों से नमाज हो जाएगी? अगर कपड़े पाक हैं और इसके छींटे उड़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। फैसल नवीद लाहौर, क्या रोजे की हालत में दांत निकलवा सकते हैं? रोजे की हालत में दांत न निकलवाया जाए कि खून निकलता है, और निकलता है ठीक ठाक निकलता है बाज़ औक़ात, तो इसको हलक से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रात को निकलवाया जाता दांत। एहतिशाम खिपड़ों से सवाल यह है कि नमाज में सजदा सहव करने के लिए तहियात पूरी या बिक़ौमिल हिसाब तक या यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ें, या फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर दाएं जानिब सलाम फेर कर सजदा सहव करें? अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लिया तो ये अब सजदे सहव के लिए सलाम फेरा जा सकता है। बेहतर है कि दुरूद शरीफ पढ़ के सलाम फेरे, और अब सजदे सहव में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़े, ये बेहतर है। वरना अब्दु व रसूलुहु तक भी पढ़कर सलाम फेर कर किया जा सकता है सजदे सहव। लियाकत, क्या ज़कात निकालने के लिए हर माल पर अलग से साल गुजरना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक दफ़ा साहिब निसाब हो गया तो अब अगला साल पूरा होने से पहले जो जो माल इसे हासिल होता रहेगा वो पिछले माल के साथ मिलता रहेगा, नया साल उस पर गुजरना ज़रूरी नहीं है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि बालिग लड़का जो अभी कमाता नहीं है, इसे जो वालिद की तरफ से माहाना जेब खर्च मिलती है, तो क्या वो इसमें से अपना खुद फितराना अदा कर सकता है? अगर साहिब निसाब है वो तो फितरा तो उस पर वाजिब हो जाएगा, जबकि वो ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक के वक्त साहिब निसाब हो, फितरा वाजिब हो जाएगा उस पर। जेब खर्ची मिलती है अगर, तो आमतौर पर जेब खर्ची इतनी नहीं होती कि इसमें वो इंसान साहिब निसाब हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं मरियम ताया सरिया से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या दीन इस्लाम में बच्चों के भी हुकूक है? क्या दीन इस्लाम में क्यों नहीं है? बच्चों के भी हुकूक हैं, बड़ों के भी हुकूक हैं, मियाँ के हुकूक, बीवी के हुकूक, गैर मुस्लिमों के भी हुकूक हैं, सब के हुकूक हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरी अहलिया के पास सोना और चांदी इतना है कि उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए, लेकिन रकम कुछ भी नहीं, क्या उस पर ज़कात निकालना फर्ज होगा? मेरे और मेरे वालिदैन के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। ज़कात सिर्फ करेंसी पर नहीं लगती। अगर सोना चांदी आप बताते हैं उसके ऊपर इतना है उसके पास कि वो ज़कात का निसाब बन जाती है, तो बिल्कुल ज़कात तो फर्ज होगी शराइत पाने की सूरत में, शराइत पाई जाने की सूरत में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें ये मशवरा दिया जा सकता है कि जो आपके पास सोना या चांदी है, जिस
جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے جس پر آپ کا زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے جو خود کہہ رہے ہیں، تو اس میں سے کوئی اتنا سا سامان نکال لیں، جیسے مثلا اگر 5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو اس میں سے کوئی اتنی چیز نکال لیں جس کی مالیت 5 لاکھ بنتی ہے، تو وہ 5 لاکھ کی چیز سونے وہ زکوٰۃ میں دے دے، جو 5 لاکھ کا کیش زکوٰۃ میں دے دے، کیونکہ اس میں یہ سونا چاندی ہے ہی کیش، اصل دیکھا جائے تو یہ تو ہے تو کیش ہی، سمن اصلی ہے۔ تو اب یہ کوئی کہے کہ میرے پاس کی کرنسی ہے، میرے پاس کی نوٹیں نہیں ہیں، کاغذ کی نوٹیں نہیں ہیں کہ میں دے سکوں، تو یہ اتنا بڑا مطلب کہ سونے کا گٹھا جو ہے وہ مطلب کہ وہ مال ہی تو ہے۔ تو اس میں عورتیں بھی اسی طرح کرتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تھوڑی ہیں کہ ہم اپنے سونے کی زکوٰۃ دے سکیں، تو بھائی ایک بالی بیچ دو، ایک انگوٹھی بیچ دو، ایک کوئی سی چیز بیچ دیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے، یا تو اسی قیمت کی زکوٰۃ دے دیں کہ اگر ویلیو اگر اس کی آپ کی زکوٰۃ جتنی ہے، یا اس کا کیش لے کر آپ کیش زکوٰۃ میں دے دیں، تو یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں، سونا بھی دے سکتے ہیں، چاندی بھی دے سکتے ہیں، بیچ کر رقم کر کے بھی جو بھی نصاب کے حساب سے بنتا ہے 2.5% وہ دینا تو ہوگا۔ مال دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، اناج دے سکتے ہیں، زکوٰۃ میں کرنسی دینا ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پراپرٹی کے کام ہوتے ہیں، تو ان کے پاس پلاٹس ہوتے ہیں، ان کی فائلیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی فائلیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس کیش نہیں ہوتا، ان کے پاس یہ پلاٹس پڑے ہوئے بیچنے کے لیے، تو وہ اس فائلیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے جو لینے والے ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے فائلیں دے دیتے ہیں، یہ پلاٹ دے دیتے ہیں، بھائی ہم نے زکوٰۃ میں دے دیا۔ تو جس کو زکوٰۃ نکالنی ہے اس کے بعد زکوٰۃ نکالنے کے لیے تو راستے تو موجود عموماً ہوتے ہیں۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اگر سونے اور چاندی کی صورت میں نکالے گی تو پھر 40واں حصہ اس کو نکالنا پڑے گا 2.5%۔ اب وہ اس کی مارکیٹ ویلیو قیمت نہیں دیکھے گا کہ یہ اتنے کا ہے، یعنی اتنا سونا اتنا چاندی اس کے پاس ہے، ابھی یہی چیز دینا چاہتی ہے، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنا اس کے پاس ہے اس کا یہ 40واں حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر صرف سونا اگر ہوگا تو صرف سونا 1 روپیہ بھی نہیں، پھر تو 7.5 تولہ جب ہوگا تب فرض ہوگی نا، اس نے چاندی 52.5 تولہ، وہ دونوں ہو تو 52.5 تولہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھے تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، تو کیا رمضان شریف کے اندر اگر کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا تو کیا شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، جبکہ رمضان شریف میں شیطان تو قید ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو سنت ہے نا، تو سنت تو ادا کرنی ہے، رمضان میں زیادہ ادا کرنی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ کہ شیطان قید ہوتا ہے، کون سا شیطان قید ہوتا ہے؟ ابلیس قید ہوتا ہے، سرکش جنات قید ہوتے ہیں، مختلف اس کی وہ روایتیں اور اقوال ہیں، اور اپنے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ شیطان قید نہیں ہوتا جس کو ہمزاد بولتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کھا جاتا ہو۔ اب اس میں یہ کبھی صراحت مجھے پڑھنا یاد نہیں پڑتی گئی ہے، وہی ابلیس جو بڑا شیطان ہے سب سے، جس نے سجدے کا انکار کیا تھا اور جس کو اللہ پاک نے، جس کو قرآن کریم میں ذکر ہے کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا، اور لعنتی لا یوم الدین، ہمیشہ کے لیے اس کو لعنت کا توق ڈال دیا گیا کہ آیا وہی کھا لیتا ہے یا کون سا شیطان کھاتا ہے؟ وہ بھی کھاتا ہو تو قیدی کو کھانا تو ملتا ہی ہے، اور شیطان قیدی کو کھانا تو ملتا ہی ہے نا، قیدی کو کھانا تو ملتا ہے، اچھا یوں نہیں، مگر وہ بسم اللہ نہ پڑھو تو کھا لیتا، تو کہ قید سے چھوٹ کر آ جاتا ہے کہ غالب اکثریت تو بسم اللہ نہیں پڑھتی، غیر مسلم کو بسم اللہ پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ اگرچہ کہ اس کے روایت کے اوپر سند کے اوپر سخت کلام ہے، لیکن وہ روایت تو موجود ہے، پرانی والی فیضان سنت میں بھی تھی، وہ شیطان مومن کا شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں ملاقات ہوتی ہے کھانے پینے، تو اس سے یہی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے اس سے۔ جی جی۔ میں محمد صدیق اتاری عرب شریف سے۔ آج کل کی نوجوان نسل رمضان کے علاوہ یہ رمضان میں دیر تک جاگتی ہے اور صبح دیر سے اٹھتی، اس معاملے بتائیں دیر سے جاگنے میں اور صبح دیر سے اٹھنے میں کیا نقصانات ہیں، اس معاملے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اصل ہر جگہ جاگنے کا رواج نہیں ہوتا، ایک تو بڑے شہروں کے بعض علاقے ہوتے ہیں اس میں جاگنے کے کچھ لوگ جاگتے ہیں، سب پھر بھی نہیں جاگتے،
اور गाँव गोठों में देहातों में जागने का इतना नहीं होता रुझान, जिनको सुबह काम धंधे करने होते। तो ये मुख्तलिफ अक़वाम में ये है, दुनिया भर में भी ये जागने का रवाज हो ये जरूरी नहीं है। ताहम ये कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जागने में हमारे यहाँ तो क्रिकेट के मैच खेलते हैं लोग, बत्तियां लगाते हैं और रात को हो सिक्सर और ये चौके और छक्के लगा रहे होते हैं और न सोते हैं न सोने देते हैं और लोगों को मतलब जो परेशान करते हैं ना, इन ये सबसे बड़ा मैंने तकलीफ दे इसमें ये नोट किया है और सुना है कि मतलब ये बहुत बढ़ चुका है ये कल्चर अब गली मोहल्ले में खेलने का। खैर गली मोहल्ले में पहले भी खेलते थे, हम जब छोटे थे जब भी हमने देखा था खेलते थे, तो अब हो सकता है बढ़ गया हो या हो सकता है घट गया हो, सोशल मीडिया ने इसमें कोई शेयर कर लिया हो अपना मसरूफ करके। सोशल मीडिया में जो मसरूफ होगा वो खेलेगा नहीं, तो अब अल्लाह बेहतर जाने। अब गली मोहल्लों में जाने का मुझे तो मौका मिलता नहीं है, तो जो भी ऐसा करते हैं कि जिससे अपना खेल कूद करते हैं तो ये भी मतलब गलत करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं ये भी गलत करते हैं, और अपना वक्त बर्बाद करते हैं ये भी गलत करते हैं। बहुत कीमती वक्त है, और शुरू में आपने बयान जिन्होंने सुना उनको भी कुछ ना कुछ एहसास हुआ होगा वक्त अनमोल है। और वैसे भी एक सांस जो हमने ले ली अब दुनिया की कोई ताकत उसको लौटा नहीं सकती, ना कोई रकम देकर हम उसको खरीद सकते हैं, वो गई। और ये हर सांस मौत की तरफ एक कदम है, तो ये मतलब अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं, सेहत भी खराब होती है। रात अल्लाह पाक ने आराम के लिए बनाई है, वो नौमकुम सुबाता के आगे अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही, अल्लाह पाक ने रात इसलिए बनाई है ताकि तुम इसमें सुकून पाओ, यानी आराम करो। तो ये कि रात आराम के लिए बनाई है, रात का सोना और दिन का सोना इसमें फर्क है। रात का सोना सेहत बख्श होता है और दिन के सोने में मतलब ये उसका कुछ ये परसेंटेज है कि इतना परसेंट उसको आराम मिलता है, रात के मुकाबले में ज्यादा आराम मिलता नहीं है, चाहे उतने ही घंटे वो सो ले दिन को। शायद इसकी वजह ये हो कि दिन को शोर शराबा रोशनी, बच्चों का घरों में शोर और इस तरह रुकावटें दिन को ज्यादा होती है, रात को रुकावटें कम होती है, पुरसुकून माहौल होता है, न गाड़ियों का शोर न बच्चों का शोर, मतलब आदमी को अंधेरा भी होता है तो सुकून से नींद आती है या जो भी हो। तो बहरहाल लेके कुरान करीम में रात को आराम के लिए वो बताया गया कि आराम के लिए बनाई गई है। हाँ, जो लोग इबादत करते हैं वो मुस्तस्ना है, रात जागकर इबादत करना भी साबित है, लेकिन क्रिकेट मैच खेलने वाले रातों को ये तो इबादत नहीं कर रहे होते, और जो गप्पे मारते हैं गप शप करते हैं ये तो इबादत तो नहीं कर रहे होते, या ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो शतरंज खेल रहे होते हैं, पता नहीं कई तरह के गेम खेल रहे होते हैं। अब ये कि ये सब मेरा ख्याल है उस पर आ गया होगा मोबाइल में, सोशल मीडिया में, इसमें भी तरह तरह के गेम, म्यूजिक और क्या क्या मतलब चल रहा होता है। मतलब बहुत सारे गुनाह ये रोजा रखने वाले भी कर रहे होते हैं, इन सबको तौबा करनी चाहिए और इससे बाज रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। इमाम रब्बानी शेख अब्दुल वहाब शारानी और शेखुल मुहद्दिसीन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और अल्लामा मोहम्मद बिन याहिया हल्बी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने ऐसा इल्म अता फरमाया था कि आप 13 उलूम में तकरीर फरमाया करते थे। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमें ऐसे शान वाले गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं। जी हाँ, जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद हो जाते हैं वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। इस्लामी बहनें शोहर या वालिद वगैरह की इजाज़त के बगैर भी बैत कर सकती हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम उम्र वगैरह भेज दीजिए, इन्हें भी अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। जो पहले से किसी पीरे कामिल के मुरीद हैं बैत बरकत हासिल कर लें, यानी तालिब हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत कहें मुरीद होता हूं मैं तो आप कहें तालिब होता हूं मैं,
میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب و افطار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت
مجھ کو اپنے سیرت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اپنے سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیوں میں ساری گزاری آئے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا ستا ہے مولا بخش محبوب کا ستا ہے مولا بخش محبوب کا ستا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عفو رحمت بخشش کا سائل ہوں نہایت گنہگار و غافل عفو رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گنہگار و غافل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کرے سی عنایت
پر استقامت تجھ سے عطار کے التجا ہے مولا تجھ سے عطار کے التجا ہے یا خدا تجھ سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج رمضان کریم کا 19واں روزہ پورا ہونے پر ہے. اللہ پاک عشر رحمت آیا تشریف لے گیا, عشر مغفرت آیا اب وہ بھی آخری سلام بھر رہا ہے. اللہ پاک ہماری مغفرت ہوئی یا کیا ہم نہیں جانتے. اے اللہ پاک جن کی مغفرت ہوئی انہی کا صدقہ ہماری بھی مغفرت کر دے, ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی, ہمارے زندوں کی, ہمارے فوت شدگان کی مغفرت کر دے سب کو. اے اللہ پاک ہم سب, ہمارے خاندان کو, اے اللہ پاک ہمارے دیگر پڑوسیوں کو اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو بخش دے. اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما. مغفرت کا تجھ سے سوالی دھرنا اپنے در سے نہ خالی. مغفرت کا تجھ سے سوالی دھرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھ گنہگار کی التجا ہے, مجھ گنہگار کی التجا ہے. یا خدا تجھ سے میری یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, پریشان حال خوشحال ہو جائے. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے. یا اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں, روزی میں برکت ہو. اے اللہ پاک مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کی عطا ہو جائے. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں دے دے, بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا فرما دے. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے. یا اللہ پاک جن کے روٹھے ہیں من جائیں, جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. یا اللہ پاک گھریلو جھگڑے ختم ہوں, گھر امن کے گہوارے بن جائیں. الہ العالمین
ہمارے دلوں سے مسلمانوں کا بغض و کینہ ختم ہو جائے. یا اللہ پاک امت بخشی جائے، گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے. یا اللہ پاک سوشل میڈیا پر جو گناہ کیے جا رہے ہیں ان سے بھی سچی توبہ نصیب ہو جائے، اور ان میں وقت برباد کرنے کے بجائے ہمیں ذکر و درود کی توفیق مل جائے، اور درست استعمال سوشل میڈیا کا کرنے کی سعادت ملے. گناہوں برا اور فضول استعمال کی جو عادتیں یہ ختم ہو جائیں، سچی توبہ نصیب کر دے. یا اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اے اللہ پاک مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں. الہ العالمین عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہو جائیں. الہ العالمین جو نوجوان گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، خود بھی اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، ان کو ہدایت دے کہ یہ رمضان کی گلیوں میں راتوں کو کھیل کھیل کر اپنا وقت برباد نہ کریں، اپنا اعمال نامہ سیاہ نہ کریں، بلکہ تیرا ذکر کریں، تجھے یاد کریں، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، تلاوتیں کریں، اور ہم سب کو یہی نیک توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. الہی آ گیا رمضان کا آخری اشرا، رہائی نہ رے جہنم سے ہوتا. یا رب رہائی نہ رے جہنم سے ہوتا. یا رب مغفرت کا اشرا، تو مغفرت فرما. میری تجھے مگر رمضان کا واسطہ. یا رب تیرے کرم سے ملا مغفرت کا اشرا، رہائی نہ رے جہنم سے ہوتا. یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. یا اللہ پاک عشر رحمت کی عشر مغفرت کی آخری شب آپ پہنچی. اے اللہ پاک بوقت افطار تو ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن کے گناہوں کے سبب ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. اے اللہ پاک جن جن کو تو نے جہنم سے آج تک آزاد فرمایا انہی کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی مل جائے. اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. تیری قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اے اللہ پاک ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں پناہ دے دے، جہنم کی سزا ہمیں نہ کرنا. اگرچہ ہمارے گناہ بے حد و بے شمار ہیں لیکن تیری رحمت
بہت زیادہ بڑی ہے، اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، نہ کبھی کم ہوتی ہے نہ کبھی ختم ہونی ہے۔ اے اللہ پاک اگر یہ مٹھی بھر جو دعاؤں میں شریک ہے بخشے گئے، جہنم سے آزاد ہو گئے، تو اے اللہ پاک تیری رحمت میں کسی قسم کی کمی نہ آئے گی۔ اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ پاک نہ جانے کیسے کیسے مریض اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، اے اللہ پاک بیچاروں پر رحم کر دے، ان کو شفا عطا کر دے، ان پر رحمت کی نظر کر دے۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، کوئی پیٹھ کی بیماری میں ہوگا، اے اللہ پاک کوئی ٹی بی میں، تو کوئی کینسر میں، تو کوئی بیچارہ دل کا مریض ہوگا، تو کوئی بلڈ پریشر ہائی، تو کسی کا بلڈ پریشر لو، کوئی شوگر کے مرض کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہوگا، اے اللہ پاک سب کو شفا دے دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب کا بیڑا پار کر دے، بے روزگاروں کو حلال روزی دے دے، جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے تڑپتے ہیں ان کی گود بھی ہری ہو جائے، رحمت کی نظر کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.